بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة آهيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يوم في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وتامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم ومتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبالثوابها مرزا کمال علی بیگ مرزا کمال علی بیگ ابن باقر علی آپ تمام سے معروض آئے گا ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا کمال علی بیگ مرحوم ابن مرزا باقر علی بیگ مرحوم کی روح کو شاد فرمانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 50 ہے جی 250 آ بیٹھے گاڑی بنا لیا صلوات اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرج میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا، کوئی یتیم نہ ہو، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا، کوئی یتیم نہ ہو، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی یتیم نہ ہو، ناپ آتے ہیں بابا نہ موت آتی ہیں، ناپ آتے ہیں بابا نہ موت آتی ہے، عذاب ہو گیا جینا، عذاب ہو گیا جینا، کوئی یتیم نہ ہو، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم
نہ ہو یا عباس یا عباس یا عباس صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردارا بھائی کا بازو برابر علم بردارا بھائی کا بازو برابر لبے دریا لمبر دار بھی کام آ گیا قرب سب اللہ زینب کی چادر سب اللہ پہ زینب کی چادر تیری غیرت کو آ کر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی وجہ کرم بدلتی ہے خیالات ہے اصغر وجہ کرم بدلتی ہے خیالات ہے اصغر جب قتل کیا نہر پر سقائے غرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو تاشور کیا خواب کسی کا نیا تاشور کیا خواب کسی کا نیا غازی کو جگر بنے ید اللہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مار عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مار آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال تر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پر رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے گا فاطمہ کا بن بھائی بس ہوگی لائق آن ہماری عباس کے ماتم میں گئی جانماز عباس کے ماتم میں گئی جانماز
हमदमो यावर पाएंगे कहा ऐसा वफादार बरादर बराए कहीं आरज़ुए सिते पैगंबर जल्दी मेरी गर्दन बदले जुल्म का दुश्मन पा भी आलम तन्हाई ना हो जीने का मुलाकात का जब आईना जीने का मुलाकात का जब आईना ये कह के तड़प ले लगे सुल्ताने दो आलम बरपा था अजब खैमे शबीर में मातम चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर फटता है इज़्ज़ा भाई के अलम भाई के अलम कोई मेरे भाई का मददगार नहीं समझा के उसे रन को चले जब अबरार दौड़ी अक़बे शाह सकीना जिगर अफ़गान चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ो न जिन्हा दिखला दो मुझे दिखला दो मुझे पानी ना मिला मर गए वो खूह में नहा मैं रोंगी अब लाशे अब्बास पा जाकर आकर उसे दरिया की तरफ लेके चले शाम यूं कहने लगे फौज से बढ़कर कई गुमराह क्या कद है जाते हो किधर है शेज़िजा दरिया पे मारे गए जिन्हें तुम्हें दरिया पे मारे गए जिन्हें तुम्हें पानी के लिए लाख जवानों से लड़े कटाए मेरे तिबारे नागा नजर आया उन्हें लाशे आबाद चिल्ला के कहा हाय अब हम हो गए बेयार पहुंचेंगे ना तुम तक यही था भाई को वस्वाद अब कौन बुझाएगा सकीना की बला कौन बुझाएगा सकीना की बला हाथों के तसादुक तले सतपाश के सदके जाने बरादर में तेरी लाश के साथ
تمہیں لینے کو ہے آئی، کیوں ریت میں یہ چانسی صورت ہے چھپائی، سر پہ کے دم سر پہ کے دم ہے مجھے صورت نہیں دکھلان تے ہیں آم، میں پیاسی رہی تے شرماتے ہیں صلوات ذکر غم حسین سے مہجی رہی، گل ہو گیا گل ہو گیا اکبر کے بعد اس میں کیا دلکشی رہی، لیلا اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ عباس لینے آئے جو میدان کی رضا بازوں کو دیکھی زینب سپنے، بازوں کو دیکھی رہی، ذکر ہمیں حسین سے ایک جان لا خریدار، اے اعظم باللہ پیاس پر تیروں کی بوچھار، اے اعظم باللہ نہ کوئی یار نہ غمخوار، اے اعظم باللہ ہر طرف ظالم خوار، اے اعظم باللہ ہر طرف ظالم خوار، اے اعظم باللہ اپنے رتبے کا
کو نشناسا دیکھا دیکھا پیاسے سے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے سے خون کا پیاسا دیکھا تین باری ہوئے جب پیاس بے ہوش آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پا باندھو نہ حسام پیاسے تھی جب روز کے کام تمام پیاسے تھی جب روز کے کام تمام اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی لو مجھے چاہو نہ تو پیاسا چاہو پانی لو مجھے چاہو نہ تو پیاسا ابھی ایک نہ چکا تھا بسر شاہ نجات 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے دیکھ بگا سب کماداروں کے تیر اور دل شبیر ہدف گرد جلات بیچ میں زہرہ کا حلال گرد جلات بیچ میں زہرہ کا حلال ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی گود بڑا شمر لئی گھوڑے سے ساتھی گود بڑا شمر لئی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشہ کہ وہ بداختر تیغ کے ہاتھ میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر شاہ چپ کیسے بولے کہ نئے شمر گئے شاہ چپ کیسے بولے کہ نئے شمر گئے سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے کہہ تو دو آگے عمل اس بات تو کر یا کہ نہ کر شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کہا شہ نے میری گردن پا چلے جب خنجر قبلہ رو لاگ جانے قبلہ رو لاگ جانے اور اتنا تو میری روح پیسا کرنا دیکھ سیدانیوں کے سر کو دیکھ سیدانیوں کے سر کو دیکھ سیدانیوں کے بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نہ دوستوں سے بالا میں نے نہ دوستوں سے بالا میں نے نہ دوستوں سے
تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب وہ ہے صاحب اب وہ ہے صاحب اب وہ ہے صاحب شمر بولا کہ سکینہ کو پہنچاتے ہوں شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گھرا کی دوں گا جتنی دی جاگے گا میں اسی کو دوں گا جتنی دی جاگے گا میں اسی کو دوں گا جتنی دی جاگے گا میں اسی کو دوں گا خدا لعنت کرے فاتحہ آنکھوں کے بھائی کو یہ زینب ظلم کیا کیا اٹھا یہ زینب کیا کیا اٹھا یہ زینب سر پر چادر نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپا اپنا چہرہ چھپا تھی جو بھائی کی لاڈلی دختر خبر اس کی بنا خبر اس کی بنا سر کھلے شام سر کھلے شام اور کوفہ میں کیا اذیت اٹھا کیا اذیت اٹھا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا رے واقعہ حسین کے لشکر کا ہو چکا خبروں پاشور علی پیغمبر کا ہو چکا خبروں پاشور علی پیغمبر کا ہو چکا ماتم تینوں رہے شور و شین سے روئے لبا لبا کے مرارے حسین سے روئے لبا لبا کے مرارے حسین سے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی
جب ہی لغت پا دھرے کرتی تھی بیان ہے میرے ہم شید دے تمہاری ہم شید دے تمہاری اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو کنیل ہے کوئی کوئی قبیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے اس کو پناہ اٹھ گیا بے خانمہ ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا بسارے خدائی کا شہلوں پرسا بھی کوئی نہیں ذرا کی جائے گا پرسا بھی کوئی نہیں ذرا کی جائے گا پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین ابرال کی طرح سے تیار یا حسین بیٹا بھی آخر کبھی تو آئیں گے زوال یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوال یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوال یا حسین ہے کیا سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر اے کربلائے سرمنے دلگیر الونا کیا بے نصیب ہے یہ کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے ہمارے قبول کے تم نے مجاورے ہمارے قبول کے بھیا اٹھو بھیا اٹھو گنجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ
سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تن ہے بھیا گلے لگا آئی ندا زدار خدا آئی ندا زدار خدا لا لعنت اللہ علی قوم لا لعنت اللہ علی قوم بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ بولے ہم بہت دور جائیں گے بی اب نہ صورت دکھائیں گے بی ہم اگر یاد آئیں گے بی تم نہ بے چین ہونا سکینہ بولے ہم تو سوئیں گے مابین مقتل یاد میں میری تم ہوں گی بے کل خاک ہے اب بچھونا سکینہ میری فرقت میں گریاں کریں گرے یا
سکینہ شمر کوڑوں سے دے گا اذیت اور تماچوں کی وہ بے حمیت تم کو دے گا یتیمی میں زحمت مار کھانا مار کھانا نہ رونا سکینہ یا عباس یا عباس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلوات پڑھیں سورہ مبارک آل عمران کی ابتدائی آیتیں اور راسخون فی العلم کا مرتبہ بتانے کے بعد قرآن نے اس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے جو انہی آیتوں سے مربوط ہے ظاہر ہے اب وہ پورا ایک موضوع ہے پوری ایک بحث ہے جس کی اپنی ایک تفصیل ہے تو یہ درمیان کا حصہ یہ آیہ کریمہ جو ان تذکروں کے بعد کی اللہ نے قرآن کو نازل کیا دیگر کتابوں کو نازل کیا اور پھر قرآن کی اپنی خصوصیات ہیں اس کے معجز نما بیانات ہیں اور اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوا اللہ کے اور ان کے جن کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا وہی جانتے ہیں محکم اور متشابہ کو وہی بتائیں گے حکم قرآن کو وہی سمجھائیں گے علم قرآن ان کے پاس ہے مقصد خدا اور مراد خدا وہ سب وہ جانتے ہیں جب یہ ساری گفتگو آیتیں کر چکی بالکل ابتدائی آیتیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو فوراً یہ آیہ کریمہ رکھی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا خدایا ہمارے دلوں میں کجی آنے نہ پائے ہمارے دل کبھی ٹیڑھے نہ ہو جائیں کیا کہنے کیا کہنے اب آپ جس اعتبار سے بامحاورہ ترجمہ کریں لفظی ترجمہ کریں زیغ کجی ہونا مڑ جانا ٹیڑھا ہو جانا ہٹ جانا
کہ ربنا خدایا ہے ہمارے پالنے والے، تو ہمارے دلوں میں کبھی بھی گمراہی کو داخل ہونے مت دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہمیں ہدایت کر چکا ہے، تیری ہدایت پہنچ چکی ہے، ہم ہدایت حاصل کر چکے ہیں، اب اس کے بعد کبھی ہمارے دلوں میں کوئی گمراہی آنے نہ پائے، ہمارا دل ہدایت والا رہے، ہمارا قلب نورانی رہے، ذرا برابر بھی اس میں کوئی شک و شبہ آنے نہ پائے، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو رحمتوں کو دینے والا ہے، ہمیں رحمتوں کو عنایت کر، انک انت الوہاب، تو بڑا ہی بخشنے والا۔ لفظی طور پر ترجمہ اس کا ختم، لیکن آپ اہمیت کو دیکھیں، جس سلسلے کے ساتھ آیت آ رہی ہے اس سلسلے کو بھی دیکھیں، اور پھر جس انداز سے آیت نے تمام بنی نوع بشر کو سلیقہ سکھایا کہ جس چیز کو مانگنا ہے پہلے اسے مانگو، بعد میں جتنی چیزیں تمہیں مانگنی ہیں وہ تمہیں مانگو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بندے کو اختیار ہے، وہ جو چاہے پروردگار سے مانگ سکتا ہے، اور خود اس کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، تم جو دعا کرو گے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تم مجھے آواز دو میں تمہیں لبیک کہوں گا، اس کا حکم ہے، اور اس نے دیا بھی ہے حکم، بلکہ اپنی رحمتوں کا یقین دلایا یہ کہہ کر میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، وسعت رحمتی علی غضب، میری رحمت وسیع ہے میرے غضب کے مقابلے میں، کیونکہ اس کی رحمت بے کرام، وہ غضب ناک بھی ہو سکتا ہے، وہ رحمت والا بھی ہو سکتا ہے، اب انسان خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ایک طرف یہ جنبہ، تو دوسری طرف ہر انسان کو قرآن پڑھنے والے یہ اہمیت بتائی گی کہ تمہیں اصل چیز کو مانگنا چاہیے، اور وہ اصل چیز ہے ہدایت کو طلب کرو، اور اسی ہدایت پہ تمہارا دم بھی نکلے، یہ غور کرے عزیزان گرامی، نہ صرف یہ کہ خدایا تو ہمیں ہدایت کرنا، تو ہمارے لیے سیدھے راستے کو بتانا، بلکہ آخر وقت تک اسی ہدایت پر باقی رکھنا، تاکہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو عاقبت بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو، یہ دعا ہے۔ باقی جتنی چاہے انسان دعا کر سکتا ہے، کیا ہمیں کسی نے روکا ہے دعا کرنے سے کہ آپ دعا مت کریے؟ کتنی دعائیں قرآن مجید نے پیش کی ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، صالحین کی دعائیں ہیں، کہ جہاں پر ایک ایک پڑاؤ اور ایک ایک منزل اتنی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اہل و عیال کے لیے دعا کریں، تمام مومنین کے لیے، یہاں تک کہ پورے شہر کے لیے دعا کریں۔ جناب ابراہیم کی دعائیں دیکھیں آپ، جب انہوں نے کعبے کو بنایا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑا تو کتنی دعائیں وہاں پر کی ہیں، ایک کے بعد ایک پوری دعائیں، پوری فہرست ہے وہ، اور اس سے ہٹ کر دیگر انبیاء کی دعائیں، چاہے طلب اولاد کے لیے ہو یا مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے ہو، ہر لمحہ اس یقین میں اضافہ کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو کبھی تنہا مت سمجھنا جب تک دعا کا ہتھیار تمہارے پاس ہے، جب تک دعا کا ہتھیار تمہارے پاس ہے کبھی تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، کیونکہ دعا کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دروازے پہ جا کے دستک دینا ہے، دروازہ رحمت کا ہے، دعا دستک دینے والا ہاتھ ہے، بس اٹھانے کی ضرورت ہے، قبول وہاں ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ مگر اس سے کیا کیا؟ انسان عجلت پسند ہے، تحمل بہت کم ہے۔ ہم سب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم سب اگر دعائیں مانگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی ہمارے سامنے ساری چیزیں حاضر ہو جائیں، سب چیزیں ہمارے سامنے پیش ہیں۔
خداوند عالم اتنی قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ وہ چشم زدن پلک چھپکنے سے پہلے ہی ملک سبا سے تخت منگوا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کروا سکتا ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکلوا سکتا ہے. کیا وہ ہماری آرزوؤں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا ہماری تمناؤں کو پورا نہیں کرے گا؟ بے شک اس کے اختیار میں ہے. اس کے اختیار میں ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے عزیزان گرامی. مولا کائنات کا ارشاد ہے، چھٹے امام کے دیگر ائمہ کی حدیثیں وہ پوری طویل. اصل میں گفتگو ہماری کافی آگے ہے، میں صرف دعا سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا اور اپنے وقت میں ختم کر دوں گا. تمام ائمہ سے روایتیں ہیں. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں عزیزان گرامی، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. پریشان ہو گئے فوراً ہم دعا مانگ، یا پریشانی نہیں بھی ہے، چاہے کاروبار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ضروری نہیں انسان کچھ پریشان ہو بیمار ہو تو ہی مانگے، ہرگز نہیں. مجبوری میں تو سبھی مانگتے ہیں. خوشیوں میں اپنے کو آواز دے کر بتاؤ، خوشیوں میں اپنے کو آواز دے کر بتاؤ. سب کچھ ہے پھر بھی طلب کرو، سب کچھ ہے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ اس وقت دعا مانگنا نہیں کہلاتی ہے، شکرانہ کہلاتی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل. ہم سے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے ہم نے بتایا نماز کے بعد ایسی نماز سے پہلے ہو یا ہٹ کرو مجالس میں، کہیں بھی کسی بھی آپ عاشور خانے جائیں، مسجد میں جائیں یا قبرستان جائیں. یہ بھی یاد رکھیں عزیزان گرامی، قبرستان، قبریں بھی دعاؤں کو قبول کرواتی ہیں. یہ ہمارے ہی پاس ہے. میں ائمہ کے روضوں کی بات نہیں کر رہا ہوں دیدہ، وہ تو ہے ہی جگہ قبولیت کی. عرش الہی ہے وہ، آسمان ہے وہ، جنت ہے وہ، وہاں تو قبول ہی قبول ہے، کیونکہ نجس تو جا نہیں سکتا ہے، نجس و کمزرف تو جا نہیں سکتا ہے. تو آپ خود غور کریں، وہ تو ہے ہی ہے. یہ مومنین کی بات، جیسے والدین کی قبر کے لیے، دیگر مومنین کے قبر کے لیے یہ ساری باتیں قبریں. یہیں سے آپ غور کیجئے گا مومن کا مقام اللہ نے کتنا بلند رکھا ہے. وہ مر کر بھی دعائیں قبول کروا دیتا ہے، وہ مر کے بھی دعائیں قبول کروا دیتا ہے. تو جب قبروں کی اتنی اہمیت ہے تو خود صاحب ایمان کی کتنی اہمیت ہوگی. یہ انسان غور کر. ٹھیک ہے جب ہم سے دعائیں مانگتے کبھی ہم نے غور نہیں کیا، یہ ہم سمجھتے مانگے جا رہے ہیں، ہم ہیں جو مانگے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ توفیق پروردگار ہے. اس نے قبول کر لیا پہلے، بعد میں ہم اس سے مانگ رہے ہیں. یہ ہم اس سے فراموش کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس یہ تقدیر ہے یہ بندہ مجھ سے فلاں وقت یہ چیز طلب کرے گا. وہ پہلے قبول کر لیتا ہے، بندہ بعد میں مانگتا ہے. اگر اتنا یقین پیدا ہو جائے کبھی کوئی انسان مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. اب تعجب نہ کرنا کون پانی پہ چل رہا ہے، کون ہواؤں پہ چل رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل. منزل ہے، حالانکہ خود ایک پورا ایک عنوان ہے. تو میں اس حدیث کو پیش کر دوں. بارہا امیر المومنین علیہ السلام علیحدہ احادیث جس میں وجوہات کہیں بتائی گئی کہ انسان مانگتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اس کے باوجود کہ اسے اس حکمت کا ہی پتہ نہیں ہے جو دعا نے اپنے اندر سموئی لیے ہوئے، اسے پتہ ہی نہیں. کہ المؤمن فی دعا علی ثلاث، مومن جب بھی دعا مانگتا ہے 3 حال سے خالی نہیں ہوتی دعا. توجہ کریں، دھیان کریں، 3 حال سے خالی نہیں ہے دعا. توفیق خدا ہوئی، اس نے دعا مانگی، پروردگار عالم نے اسے قبول کر لیا ہے، اب 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. اور کون سی 3 حالتیں ہیں؟
ارشاد فرما اما ان یدخر، یا تو خدا اس سے ذخیرہ کر دے گا، آخرت میں عنایت کرے گا، ذخیرہ ہوگی دعا، رائے گا نہیں گئی۔ لا یضیع اجر المحسنین، خدا کبھی بھی نیک عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس لیے انسان جب عمل کرے تو یہ نہ سوچے کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا ہے، ہرگز اگر خدا کے لیے کیا ہے کبھی ضائع نہیں ہوگا، خدا کے لیے نہیں ہے تو جتنا چاہے وہ روتا رہے، جتنا چاہے روتا رہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرا عمل باطل ہوگا، جب اس نے اچھا عمل کیا تو وہ ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو خدا اس کی جزا دے گا۔ أَن يُدَخِّرَ، خداوند عالم اسے اٹھا کے رکھے گا، ذخیرہ کرے گا تاکہ آخرت میں اس دعا کے بدلے اسے درجہ دیا جائے، اس سے بتایا جائے ساری کائنات اور ساری دنیا کے سامنے، دیکھو اس بندے کو ہم نے اسے دنیا میں نہیں دیا تب بھی اس کا دل چھوٹا نہیں ہوا، ہم پر یقین بڑھتا گیا، ہم پر یقین بڑھتا گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے نہیں دیا، بلکہ اس نے یہ احساس کیا شاید میرا نفس لائق نہیں تھا۔ یہ ہے منزل عزیزان کرام جس سے ذخیرہ کیا گیا۔ اما ان یدخر، یا پھر ان یعجل، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے فرشتوں کو تو جاؤ اس کی دعا کو دے دو، دے دو۔ اب یہ دینا اختیار پروردگار، یہ دینا خدا کا امتحان ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مصیبتیں ہی امتحان کا پیش خیمہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ مولا کائنات کی حدیث ہے، یہ نہیں ہے ضروری کہ آفتیں آئے تو ہی معلوم ہے بیچارہ امتحان میں ہے، ہرگز نہیں۔ نعمتوں کا اضافہ ہونا بڑا امتحان ہے، نعمتوں کا اضافہ ہونا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جس کو جتنا مل رہا ہے وہ اپنا جائزہ لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میں کسی اور کے لیے ذریعہ بن رہا ہوں یا مجھے امتحان کیا جا رہا ہے۔ ظرف کو تولتا ہے پروردگار، لینے کے بعد اس کی کیفیت میں کیا فرق آ رہا ہے۔ اگر پہلے جیسی کیفیت ہے تو اس کا مطلب صاحب ایمان ہے، اگر بدل رہی ہے کیفیت تو بندے درہم و دینار ہے، بندے خدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ آپ غور کیجئے گا، یعجل، دے دو، اسے دے دو۔ کہتے نعمتوں کا اضافہ خود بخود اس کے امتحان کو سخت تر بنا دیتا ہے۔ ایک کے بعد ایک نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، عام طور پہ خوش ہوتے ہیں۔ خیر نعمت کے ملنے پر خوش ہو کر شکر کرنا بری بات نہیں ہے، نعمت پر شکر کرنا ایمان کی علامت ہے، اترانا کم ظرفی کی علامت ہے، اترانا کم ظرفی کی علامت ہے۔ اگر کوئی نعمت کے ملنے پر آپا کھو دے رہا ہے تو اس کا مطلب کم ظرفہ ہے۔ قارون اتنا عبادت گزار، بڑا قاری، توریت ایسی آواز میں پڑھتا تھا کہ لوگ دیوانے ہو جائیں، مگر جب کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اللہ نے اسے دے دیا۔ چلیے کتاب خدا بھی بند ہوئی، مسجد کو بھی خدا حافظ کر دیا، بزی رہنے لگا، بزی ہو گیا وہ، اتنا اس کا کاروبار بڑھ گیا، اتنے خزانے ہو گئے۔ موسیٰ کریم نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، قرآن کی آیت ہے کہ جب تجھ سے خدا نے نیکی کی ہے تو ذرا تو بھی نیکی کر لے۔ تو کہا جو خدا نے میرے ساتھ نیکی کہا کی، یہ تو میرا اپنا کمال تھا، یہ تو میری اپنی محنت تھی۔ عزیزان گرامی، بے شک خدا نے ہم سب کو اعضاء و جوارح دیے ہیں، عقل دی، صلاحیت دی، ہم سب محنت کرتے ہیں، ہم اپنی محنت کو دیکھتے ہیں، وہ سبب بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ذہن میرا کمال کا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو خالق کون ہے جو ذہن خلق کر کے دے رکھا ہے۔ صلاحیت میری ہے، میں دن رات محنت کر کے کما رہا ہوں، تو یہ بھی تو دیکھو صحت کس نے دی ہے،
میں نے اتنی ساری چیزیں بنا دی ہیں، بے شک میں نے خود بنائی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کس نے موقع دیا ہے۔ یہ منزل ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ اسی لیے خاص طور پہ جملہ کہا جاتا ہے مومن توکل کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رہا۔ غور کی اما یعجلا، ٹھیک ہے لے جا، جلدی لے کے چلا جا۔ تیسری ایک اہم ترین چیز جس پر شاید ہی ہم لوگوں کا ذہن جاتا ہوگا عزیزان گرامی، نہیں جاتا، اگر کبھی پہنچ بھی جائے ہم لوگوں کا ذہن تو اس میں توجہ ہم نہیں کرتے۔ ارشاد فرما ان یدفع عنہ البلاء یرید ان یصیبہ۔ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، خدا اس دعا کو قبول کس طریقے سے کرتا ہے؟ اسے وہ چیز نہیں دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے، بلکہ ایسی بلا کو دور کر دیتا ہے جو بلا اسے ہلاک کرنے والی تھی۔ یہ صرف ترجمہ سن رہے ہیں ہم لوگ عزیزان گرامی، اس کی گہرائی کتنی ہم سب کو نہیں معلوم ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب جب ہم نکلے باہر گھر سے، یا جب ہم آئیں گھر کے اندر، یا کہیں صبح کریں شام کریں، روٹھیں سوئیں جاگیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں کتنا بلاؤں سے ہم محفوظ رہے ہیں۔ کس کی دعا نے بلاؤں سے مجھے محفوظ رکھا ہے، یا کتنی دعاؤں نے مجھے بچا لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ یہ منزل ہے عزیزان گرامی جسے قرآن دعا کے ذریعے سے پیش کر رہا ہے۔ دنیا نے صرف اسی حد تک دعا کو مانا کہ وہ کچھ چیزوں کو اللہ سے طلب کر لے۔ بہترین بات ہے کہ وہ اللہ سے طلب کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا صرف اسی حد تک رہ گئی ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہی رہے۔ خداوند عالم تو اسے بھی دے رہا ہے جو نہیں مانگتا ہے، خداوند عالم اسے بھی دے رہا ہے جو نہیں مانگتا۔ دعا کا فقرہ ہے، ماہ رجب کی دعا کا یہ فقرہ ہے، خدایا تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، جو اسے بھی دے رہا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے، یہاں تک کہ جو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے تو اسے بھی دے رہا ہے۔ اس کی ذات اتنی کریم ہے، اس کی ذات اتنی اعلیٰ اور فاضل۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ آپ اندازہ کریں، وہ تو سب کو دے رہا ہے، تو میری یہاں ایسی کون سی خاص چیز ہے؟ کہتے بے شک وہ ساری چیزیں دے گا، خداوند عالم عنایت کرے گا، اگر مانگنا ہی ہے اس سے یہ مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا تو ہمارے دلوں میں کبھی گمراہی کو آنے مت دینا۔ اپنے عاقبت کے لیے دعا مانگ، اپنے عاقبت بخیر ہونے کے لیے دعا مانگ۔ کیوں پیغمبر اکرم میں یہ جملہ ارشاد ہو رہا، ایک نہیں مسلسل کئی جملے ہیں، من مات علی حب آل محمد، ایک نہیں کتنے فقرے ہیں، صرف آخر کا لفظ بدلتا چلا گیا ہے۔ ماتا شہیدہ، ماتا مستقمل الایمانہ، ماتا مغفورہ، ماتا مرحومہ، با فتح لو باب الجنہ، اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کیوں کی گئی ہیں؟ اس لیے کہا گیا عاقبت بخیر ہونا چاہیے، ہمیشہ عاقبت بخیر ہو۔ ٹھیک ہے ہمارے لیے ہے عزیزان گرامی، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے۔ قرآن اٹھائیں، قرآن نے کتنی بڑی بڑی دعائیں انبیاء کو، جناب یوسف کتنا بہترین قصہ ہے، احسن القصص، سب سے بہترین قصہ جسے خود قرآن کہہ رہا ہے۔ خداوند عالم کا کتنے اس میں عبرت اور نصیحت کے نمونے ہیں، ایک ایک پہلو اس کا نہ صرف عبرت و نصیحت کا پہلو ہے، ساتھ میں ہمارے اعتقاد کو مضبوط کرنے والا پہلو ہے۔ دیدار گرام، خداوند عالم نے انبیاء کو، جتنے انبیاء کو حکومتیں دی ہیں، ان حکومتوں کو دے کر یہ مقدمہ باندھا کہ جب ہمارا آخری ولی آئے گا تو عدالت کیسے رہے گی۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا دیدار گرام، کیونکہ اس کا ایک حصہ مولا کائنات نے بتایا ہے اور مکمل حصہ فرزند مولا بتائے گا۔ فرزند مولا، یہ سارے قصے ان معرفتوں کو پیش کرنے والے، اس لیے نہیں ہے کہ انسان ایک قصہ سنے اور آگے بڑھ جائے۔ سب کچھ انہیں مل گیا، کیا چیز کی کمی تھی؟ جو بھائی انہیں قتل کرنے کے لیے لے گئے، قتل تو نہ کی، ڈال دیا کنویں میں ڈال دیا، جنہوں نے اسے گرایا خدا نے اٹھایا، خدا نے تخت پہ بٹھایا۔
جہاں رہے وہاں ہر طرح کے ان کی آلائشوں اور آسائشوں کا اہتمام کیا، اور کہا نہیں اس سے بہتر زندان۔ یہ کتنی بہترین نصیحت ہے، باطل کے ساتھ کتنا ہی عیش و آرام کیوں نہ ہو کبھی قبول نہ کرنا، حق کے ساتھ کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ ہو فوراً قبول کر لینا۔ یہ پہلو ہے، سیرت کا پہلو ہے عزیزان گرامی، یہ سارے پہلو، کتنا ہی گناہ اپنی طرف کھینچے سکون سے سکون ملتا چلا جائے کبھی اس پہ بھروسہ نہ کرنا، تکلیفیں کتنی ہو رائے حق کے لیے ہو اسے برداشت کر لینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء خدا زندان کو گلستان سمجھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں رہیں باہر تو لوگوں کے قریب ہے، زندان میں ہے خدا کے قریب ہے۔ غور کیجئے، انبیاء اور ائمہ کا مقام الگ ہے عزیزان، تو اس پہ قیاس مت کیجئے گا، اس پہ قیاس مت کیجئے گا۔ امام کی خدمت میں آگے صحابی رونے لگے، امام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آگے رونے لگے، کیونکہ حکومت نے حضرت کی عزت و احترام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، توہین کے غرض سے ایسی جگہ رکا دی اور ایسی جگہ پر ٹھہرایا گیا جو مناسب حال نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی حکم دیا گیا، ہم سب کے لیے آداب اسلامی میں رہو بھی تو ایسی جگہ جو صحیح مناسبت رکھتی ہو، کہیں ٹھہرو بیٹھو بھی تو ایسی جگہ جو شرافت کی جگہ ہو، ملو بھی تو ایسوں ہی سے کہ جن سے تمہارا دین اور ایمان پتہ چلے، یہ نہ ہو کہ لوگ شر سے محفوظ رکھیں، منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے شر کی وجہ سے کسی کا احترام کر رہا ہے تو بس عذاب کا انتظار کرے، عذاب کا انتظار کرے۔ حضرت کی خدمت میں آ کے رونے لگا، تو کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ ہم رسول اللہ کجا آپ اور کجا یہ جگہ، کہا کیوں کیا ہو گیا؟ کہ یہ تو بالکل ہی پست لوگوں کی جگہ ہے، مثلا گداگر مانگنے والے یا جو بھی چھوٹا پیشہ جس کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں آپ، اس کی تعبیر میں نہیں کرنا چاہتا لفظوں کی۔ کہاں آپ اور کہاں یہ جگہ؟ اچھا اس لیے تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے تجھے اذیت ہو رہی ہے؟ کہ مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ انہیں چاہیے تھا، یعنی ان کی نظر میں تھا کہ ایک بہترین جگہ رکھتے، ایک مسند بچھائی جاتی، تاج و تخت بٹھایا جاتا، یا کم از کم کوئی ایسی جگہ ہوتی جو حضرت کے لیے مناسبت تو رکھتی ہوتی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا تو اب تک دیکھ رہا تھا تو تیری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اب دیکھ تیرے اطراف کیا دکھائی دے رہا ہے۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس چیز کو دیکھ کر پریشان تھے، کہیں نہریں بہ رہی ہیں، کہیں باغات لگے ہوئے ہیں، کہیں حوریں آ رہی ہیں، کہیں ملائکہ آ رہے ہیں، کہا یہ کیا ہے ابن رسول اللہ؟ کہا یہی تو جنت ہے۔ کہا مولا یہ تو سب سے پست جگہ ہے۔ کہا تو نے پہچانا ہی نہیں، جہاں ہم آ جائیں وہی جگہ جنت ہو جائے۔ صلوات پڑھے وہاں پر۔ عزت و احترام ائمہ طاہرین علیہ السلام، تہہ دل سے بلند تر سلوات۔ جہاں ہمارے قدم آ جائیں وہی جنت ہو جائے۔ یہاں تک کہ 12 یہ واقعہ سنایا گیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام ایک چاہنے والے کہ رسول اللہ دعا کریے مجھے جنت مل جائے، مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ حضرت مسکرانے لگے، لیکن روایت کے الفاظ اور ہیں، اور جب حضرت نے جواب نہیں دیا، حالانکہ حضرت مسکرا جواب نہیں تو پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر اگر امام کچھ بھی نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تو نکل گئی، اب جنت سے تو ہاتھ چلی گئی ہے۔ وہ تو آیا تھا کہ حضرت اگر دعا کر دے گا تو جنت ہی مل جائے گی مجھے، یعنی گویا میرا یقین اور اضافہ ہو جائے گا، میرے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا، اپنی سکون سے میرا دم نکلے گا۔ اب اگر حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا تب تو نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، کیونکہ اختیار اہل بیت کا ہے۔ اسے یاد رکھے عزیزان گرامی،
تمام خلق ہماری طرف لوٹ کے آئے گی، ہم جس کی چاہے اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ روایت کی لفظیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کسی میں جرأت نہیں ہے خدا کے سامنے کلام کرنے کی سوائے ان کے جنہیں خدا نے کہا وہ بول سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اور خدا کے درمیان عہد ہے۔ کیا عہد ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب حضرت کے سامنے آ کے اس نے جنت کی دعائیں مانگی، حضرت نے مسکرا کے اسے دیکھا، اب پریشان ہو گئے، آنسو آ گئے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں میری جنت گئی، دنیا تو جائی گئی اور جنت بھی چلی جائے گی۔ پریشان ہو گئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی پریشانی اور بڑھتے جا رہی۔ اور جب حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا تب چہرہ پھول کی طرح کھل گیا۔ کہا تجھے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر کسے جنت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ سارے مسلمان بحمدللہ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرتے ہیں تو حور و قصور کو یاد رکھتے کرتے جاتے ہیں، ایک ایک نعمت کو یاد کرتے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کیا اس طرح تمنا کرنے سے جنت مل جائے گی؟ کیا اتنی ساری تمناؤں کو جمع کرنے کے بعد ان کی جنت مل جائے گی؟ لا تحصل بالعمل تحصل بالعمل، جنت عمل سے ملتی ہے، عمل سے نہیں۔ ایک عین سے ہے، ایک الف سے ہے، عزیزان گرامی، یعنی ایک عمل ہوا جو الف سے ہے اس کا معنی ہے صرف طول و طویل امیدیں پال لینا، امیدوں کے اوپر جنت ملنے والی نہیں ہے، عمل خیر پر، عمل خیر پر ملنے والی ہے۔ کہا تو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ نتیجہ یہی ہے، ہر انسان مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ارشاد فرمایا حیرت ہے جنت میں بیٹھ کے جنت مانگ رہا ہے۔ آپ جولا تو جنت میں بیٹھ کر جنت مانگ رہا، جہاں ہم ہیں وہی تو جنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول امام کے قدموں میں ہے، کہا جنت میں بیٹھ کے جنت مانگ رہا ہے۔ حضرت کے قدموں میں یہی جنت ہے، یہی جنت ہے۔ کتنے ایسے اصحاب جناب سلمان دیگر اصحاب ائمہ تو کہا نہیں ہمیں تو آپ کے قدم چاہیے، ہمیں آپ کے قدم چاہیے۔ شہداء کربلا کا جملہ جیے گے تو آپ کے ساتھ، مریں گے تو آپ کے ساتھ۔ انہیں پتہ ہے ان کی رضا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، اہل بیت کی رضا بلند ہے، اہل بیت کی رضا سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو یہ سب چیزیں اتنا واقعہ ان کا، میں ختم کروں تو سمیٹو اجزان، وقت ختم ہو رہا ہے، اتنی ساری چیزیں ان کو مل گئی، یہاں تک کہ اب حکومت پہ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب کس چیز کی ضرورت ہے ایک آدمی کو؟ بے زندان سے بھی بری ہو گئے، مقدمے سے بھی بری ہو گئے، اللہ نے عزت پہ عزت عنایت کی ہے، اتنی عزت عنایت کی، ان کے خواب کو سچ کر دکھایا، آ کے سب نے سجدہ کر دیا۔ اب کس چیز کی ضرورت ہے بتائیے؟ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبوت ہے، پیغام خدا پہنچانے والے ہیں، عدالت کو قائم کیا، لوگوں کو اتنا بہترین زندگی عنایت کی کہ ایک ان کی وجہ سے پورے ملک سے بلا کو اٹھا لیا خدا نے۔ یہ ہے روایت عزیزان، ایک ان کے وجود کی وجہ سے پورے ملک سے بلا کو اٹھا لیا۔ اب تو کم سے کم مسلمانوں کو اعتقاد راسخ کرنا چاہیے، جب جناب یوسف کا نام آ گیا تو مصر سے بلا اٹھ گئی ہے، ہم تو فقر یوسف کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ اتنا تو اعتقاد رکھو، اتنا تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ اب کس چیز کی ضرورت تھی انہیں؟ سب کچھ مل گیا،
یہاں تک کہ زلیخا کی جوانی پلٹ کے آ گئی، پیغمبر کی بیوی بن گئی ہیں وہ، کل تک جس سے دور بھاگ رہے تھے آج وہ خود ان کے گھر میں ہیں، اتنی ساری نعمتیں انہیں مل گئیں۔ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن نے یہ لفظیں رکھی ہیں، یہ قرآن نے رکھی، علمتنی من تعویل الاحادیث آتیتنی من الملک، خدایا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، کچھ نہیں تھا سب کچھ دیا، علمتنی من تعویل الاحادیث، علم دیا، ملک کو الگ بیان کیا، علم کو الگ بیان کیا۔ آپ غور کیجئے گا عزیزان کرام، ملک بھی دیا علم بھی دیا، یعنی باطنی کمالات سے بھی مالا مال، ظاہری کمالات سے بھی مالا مال، مادیات کے بھی سارے امکانات ان کے پاس، معنویات کے سارے امکانات ان کے پاس۔ علمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے اتنا علم دیا، فاطر السماوات والارض، اس لیے کہ تیری ذات زمینوں کی اور آسمانوں کی پیدا کرنے والی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا ولی سرپرست تو ہی ہے۔ اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ دعا کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، تو ہی سب کچھ ہے، تو نے دیا ہے، علم بھی دیا، حکومت بھی دی، عیش و آرام دیا، ہر تکلیف ختم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ پدر بزرگوار بھی آ گئے، بھائیوں کو تک معاف کر دیا، اگر معاف نہ کرتے تو ان کا انجام کتنا خطرناک ہوتا۔ عزیزان یہ ٹھکانہ وہی تھا جو ایک معصوم کے قتل کرنے کا ہوتا، اگر جناب یوسف معاف نہ کرتے، معاف کرنے کی وجہ سے وہ بچ گئے، لیکن اس کے جو اثرات وہ ایک الگ چیز ہے، جو پیشن گوئی کی تھی جس پر بنی اسرائیل تماشے کرتے رہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب انہوں نے معاف کیا، جناب یعقوب نے معاف کیا، تب کہیں جا کر ان کے لیے توفیق توبہ نصیب ہوئی ہے انہیں برسوں کے بعد۔ اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ ملک دے دیا، سب کچھ دے دیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خدایا تو ہی میرا سرپرست دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر، بس کافی تھا۔ اللہ کو مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، ختم ہو گئی ساری گفتگو۔ نہ، اب دو لفظیں اور رکھی ہیں عزیزان گرامی، میری مجلس بھی ختم یہی دو لفظوں میں۔ جب ساری دعا کر چکے، ضرورت کس بات کی تھی؟ اللہ کو مان لیا، ختم ہو گئی بات۔ دنیا میں بھی تو دے رہا ہے، آخرت میں بھی یقیناً تو مجھے عنایت کرے گا۔ تو دو لفظیں اور رکھی ہیں، توفنی مسلمہ، خدایا سب کچھ تو دے دیا مگر میرا دم نکلے تو با ایمان نکلے۔ یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا میرے دل کو کبھی ہدایت کے راستے سے ہٹانا نہیں۔ یعنی سب کچھ ہے، حکومت ہے، علم ہے، اقتدار ہے، تب بھی اگر خدا با ایمان اٹھانا، وہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اٹھانا با ایمان اور ان کے ساتھ رکھنا جو تیرے صالح بندے ہیں۔ ایک نبی سے بڑھ کے صالح کون ہوگا؟ ایک نبی سے بڑھ کے با ایمان کون ہوگا؟ عجب نہیں جواب دے نادان، کوئی کتنا ہی بلند مرتبے کا کیوں نہ ہو، جب تک کہ پیغمبر اور اہل بیت کا وسیلہ نہ ہوگا، جب تک کہ پیغمبر اور اہل بیت کا وسیلہ نہ ہوگا۔ اس میں روایت میں ہے جس نے پیغمبر کی نبوت و مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا، خدا نے اسے نبی اور رسول بنایا۔ صلوات پڑھے محمد امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، برام مفرت کل شیعہ نے قرار، علماء اکرام مراج مکرم مجتہدین، بالخصوص بھائی پہلے بیت مرزا کمال علی بیگ مرحوم کو عالی لی جواہر موضوعین میں خدمت امام زمانہ علیہ السلام عطا ہونے کے لیے بلند سلوات۔ اب آپ پہچانے کتنا بڑا احسان ہے میرے مولا کا، احسان ہے میرے مولا کا۔ کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ علی کو نہ دیکھے۔ کیوں کہا آخر آخری وقت میں ہی کیوں کہا؟ عزیزان گرامی، با ایمان دم نکلنا اسی وقت ممکن ہے جب زبان پہ کلمہ ہو، اور کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو چہرے علی کا اعجاز ہے کہ جو دیکھتا ہے توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے علی کے چہرے کو دیکھ کر۔ ذرا غور کیجئے گا، دیکھا علی کو، اقرار کیا خدا کی توحید کا، ملک الموت نے روح نکالا، اب اعلان ہو گیا با ایمان آ رہا ہے۔
بائیمان آ رہا ہے، اب اس کی قبر اندھیرے میں نہیں رہے گی، جنت کے دروازے کھول دیے جا۔ یہ ہے عزیزان گرامی مرحلہ۔ یہ کہا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا کبھی ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا، کجی آنے مت دینا، گمراہی والا ہونے مت دینا۔ کیوں نہیں ہونے دینا؟ ہم لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے رحمت انا، یہ ہے رحمت انا، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ رحمت کیسی آئے گی؟ کہتے رحمت اس کا امام اس کے لیے آئے گا، اس کا امام اس کے لیے آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ زندگی بھر مجھے پکارتا رہا، اور اس میں سب سے عظیم مرتبہ اس مظلوم کا ہے جس کا نام ہر دم لیتا رہا۔ پانی پیا تو حسین کو یاد کیا، کوئی ذکر سنا تو حسین کو یاد کیا، سلام کیا تو حسین کو یاد کیا، زیارت پڑھا ہے تو حسین ابن علی کو یاد کیا۔ آخر کیوں یاد کرتا رہا؟ کہتے اس لیے یاد کرتا رہا، وقت آخر کہا تھا میرے لال جب وطن لوٹ کر جانا، میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا۔ بس میرا وقت ہوا عزیزان گرامی، مجلس ختم ہوئی ہے۔ اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے۔ ظاہر سی بات ہے اعمال سب کے جیسے بھی ہیں، ہم سب اپنے اپنے اعمال سے واقف ہیں، لیکن مجلس حسین میں آنا، فرش عزا کا اہتمام کرنا، چل چل کے جانا یا آواز سن کے بے قرار ہو جانا، یہ حسین ابن علی کے عزاداروں کی علامت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو بڑھاپے میں بھی آ جاتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ جواب دینا ہے۔ آپ نے پوچھا تھا نا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ آپ نے تمنا کی تھی کون میرے بچے پہ روئے گا؟ یہ غلام حاضر ہے، یہ غلام حاضر ہے۔ اس لیے میتیں نہیں اٹھتی جب تک کہ مرثیہ نہ ہو جائے، قبریں نہیں بند ہوتی جب تک کہ حسین ابن علی کو یاد نہ کیا جائے۔ کیوں کر یاد نہ کیا جائے گا؟ ہائے غلاموں کے کاندھا دینے والے ہیں، آقا کا لاشا بے گور بے گور و کفن پڑھا رہا۔ ذرا اٹھائے آپ وہ احکام دے کہ سارے مسلمان، کوئی فرقہ اس سے مستثنا نہیں ہے، سارے مسلمان آپ کو احکام بتائیں گے۔ میت کو کاندھا دینے کے کتنا ثواب ہے، میت کی تشییع جنازہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، مٹی دینے کا کتنا ہر مسلمان کے پاس آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر، جس کی شریعت ہے اس کا بیٹا بے گور و کفن پڑھا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور ظالموں نے قافلے کو وہاں سے گزارا جہاں بی بی قیدی ہے، اور اپنے اولاد کے لاشیں کیا گزرتی ہوگی دل پر ان بیویوں کے لاشوں کو دیکھ رہی ہے۔ ہائے ہاتھ بندھے ہیں، سروں پہ چادر رہی ہے۔ کتنا دل دکھ رہا ہے، کتنا درد ہے، کتنی مصیبت ہے، صبر ہے۔ کون بیویوں کے دل سے پوچھے؟ یہی منظر ذہن میں رہا کہ لاشیں بکھرے ہیں، لیکن جب چہلم کے لیے آئے ہیں اب لاشیں نہیں ہیں، قبر حسین ہے، اب قبر بنی ہے، گنج شہدا ہے۔ اسی لیے آگے بڑھ کے کہا بھئیا تیرے چہلم کو بہنا سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي رضا بقضائه وتسليما لعمره۔ خدایا ذکر قلیل قبول فرما، مجلس قرأت فاتحہ کا ثواب مرحوم کی روح کے لیے مہیا فرما، مغفرت فرما۔
پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مالک جمیع مرحومین مومنین و نات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہر خیر دنیا و آخرت عنایت فرما، ہر شر دنیا و آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ، مقامات مقدسہ، زائرین محترم، علماء کرام، مراجع اعظام، حوزات علمیہ، مدارس دینیہ، خدمت گزاران دین و ملت کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزا، داعشیوں تکفیریوں کو ذلیل و خانیس تو نابود کر دے، مالک حج زہرات سے بار بار مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کی دعاؤں میں، حضرت کے غلاموں ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما، شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھنے برائے مرحوم مغفور مرزا کمال علی بیگ ابن مرزا باقر علی بیگ مرحوم و جملہ مرحومین کے لیے پڑھ دیں کہ اعلان سماعت فرمانے محفل مدح اہل بیت بنا کردہ شاعر شہنشاہ زمن استاد سلطان حضرت حسن عابدی مرحوم 19 ربیع الاول 9 ساعت شب زینبیہ روبرو پلے گراؤنڈ کھیل تبال سٹی مقرر ہے۔ شعراء کرام نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اراکین انجمن محبان میثم تمار آپ سے شرکت کے متمنی ہیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سعید شہداء کربلا، خصوصاً سیدی مولایا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولایا غریب الغرباء من الضعفاء والفقراء، سلطان یا ابو الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولایا صاحب العصر والزمان، علمان 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 شریف القرآن امام علی سے بلجانت جل اللہ تعالیٰ فضل اللہ تعالیٰ مخرج ظہورت و رکھت۔ حضرت المومنین گور محفل کی یاد یہ ہے کہ کل 16 ربیع الاول جشن جعفری حزب اعلیٰ قدیم شب میں 8 بجے حسینیہ نواوی نائٹ جن بہادر میں منعقد ہوگا۔ قصیدہ خوانی کے بعد جانشین آفتاب رکن فضائل معصومین بیان فرمائیں گے، مدعو شہداء کرام منظومات پیش کریں گے۔ شرکاء دورہ جعفری لبیس کے نام سے شرکت کی متمنی ہے، اور جشن کے بعد بارگاہ خانہ رسول میں آغا صاحب علی غریبی شرکت کی متمنی ہے۔ اسی سلسلے کا جشن منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کا معلومہ ہے، اور 18 ربیع الاول کو 7 بجے شام ادارے عالیہ جامع میں میں پابندی وقت کے ساتھ جشن رحمت العالم میں منعقد ہوگا۔ بس میں علماء نے شاہ مدینہ کی جانب سے آپ مومنین کی خدمت میں شرکت کا معلومہ ہے۔ کوئی بھی نہیں